السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیگل نالج فار آل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، عمران خان کے حوالے سے اس وقت ہر چیز جو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہی ہے اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کسی حد تک، تو وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی ہے، سابق وزیر اعظم۔ تو آج ہم اسے غیر سیاسی رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے آپ کو صحیح صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف حکومت نے ریویو پٹیشن دائر کر دی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 18 اگست کو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے، جہاں ان کا طبی معائنہ کیا جائے گا۔ اس کے اگلے ہی دن یعنی 19 اگست کو، آج بلکہ کل، حکومت نے اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن دائر کر دی۔ اب پہلے یہ سمجھ لیں کہ ریویو پٹیشن آخر ہوتی کیا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر میں واضح کروں تو میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی فریق کو یہ لگے کہ عدالت کے فیصلے میں کوئی اہم قانونی نکتہ رہ گیا ہے یا فیصلے پر دوبارہ غور کی ضرورت ہے، تو وہ اسی عدالت سے ریویو کی درخواست کر سکتا ہے، یعنی یہ اسی عدالت میں بہرحال سنا جائے گا۔ یعنی حکومت کسی نئی عدالت میں نہیں جا سکتی اور نہ ہی گئی ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ سے ہی کہا ہے کہ اپنے 18 اگست کے حکم پر دوبارہ غور کیا جائے۔ یہ معاملہ آج ظاہر ٹیک اپ ہوگا۔ یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ معاملہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گیا تھا، جہاں عمران خان کی طرف سے سیکشن 561 CRPC کے تحت درخواست دی گئی تھی۔ ہائی کورٹ کی مخصوص جو کرمنل جورسڈکشن ہے، یہ اس کی پروویژن ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور اب سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم کے خلاف حکومت نے ریویو دائر کیا ہے۔ حکومت کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ جیل سے کسی قیدی کو پرائیویٹ ہاسپٹل منتقل کرنے کے لیے پریزن رولز میں طریقہ کار موجود ہے اور حکومت کے مطابق اس طریقہ کار کو بھی سامنے رکھا جانا چاہیے۔ حکومت نے یہ بھی موقف اختیار کیا ہے کہ اس طرح کے حکم سے دوسرے قیدیوں کے لیے بھی اسی نوعیت کے مطالبات کا راستہ کھل سکتا ہے۔ اب سب سے اہم جو قانونی نکتہ ہے، اس سے اٹھانے سے پہلے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ بھی ریکارڈ موجود ہے کہ جیل میں پابند سلاسل شخص کو ملک سے باہر بھیجا گیا۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکاری ہاسپٹل میں ضروری ہے، تو یہ مثال پہلے سے بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ اخراجات جو ہیں وہ بھی قیدی خود خرچے گا، تو پھر حکومت کو کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ ریویو پٹیشن دائر ہوتے ہی 18 اگست کا حکم ختم ہو گیا؟ نہیں، صرف ریویو پٹیشن دائر کرنے سے پہلے والا حکم خود بخود ختم نہیں ہوتا۔ اب سپریم کورٹ ریویو پٹیشن سنے گی اور فیصلہ کرے گی کہ پہلے حکم کو برقرار رکھنا ہے، اس میں تبدیلی کرنی ہے، یا اس پر دوبارہ غور کرنا ہے۔ اور میری رائے میں اس معاملے کا اصل قانونی راستہ سپریم کورٹ ہی ہے۔ بعض دوست احباب، بعض وکلا حضرات بھی اور میڈیا پرسنز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آئینی عدالت تک جائے گا۔ تو اصل معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کرمنل جورسڈکشن سے سپریم کورٹ تک پہنچا ہے، اور اسے ہم 199 آرٹیکل والی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا اس وقت اصل سوال فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں، بلکہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ریویو پٹیشن ہے۔ اب پوری صورتحال صرف 3 طریقوں میں سمجھیں۔ 12 مارچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم، 18 اگست سپریم کورٹ نے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا، اور اب حکومت نے ریویو پٹیشن دائر کر لی۔ اب اگلا مرحلہ سپریم کورٹ کی سماعت اور اس کے حکم کا ہے۔ ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی۔ خبر اپنی جگہ، لیکن حتمی فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ ہم رائے یہ دے سکتے ہیں کہ ریویو پٹیشن کا سکوپ ویسے بھی بہت کم ہوتا ہے، اور انہوں نے جہاں سے پٹیشن درج کروائی ہے اس میں بھی ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے بات ہے۔ اگر ہیومن
رائٹس کا اگرچہ یہ 199 کے تحت معاملہ نہیں، لیکن بہرحال ٹیکنیکلٹیز سے اگر کسی شخص کو نقصان پہنچ رہا ہے یا پہنچنے کا اندیشہ ہے تو عدالت عموماً اس سے صرف نظر کرتی ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا تبصرہ۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اور میں آپ کے کمنٹ کا منتظر رہوں گا۔ پہلے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کمنٹ سے ضرور نوازا کیجئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔